سر جب کوئی معاملہ زیر سماعت ہوتا ہے تو میڈیا بھی اعتراض کرتا ہے کہ اس پر بحث نہ کی جائے، سب جوڈس معاملہ ہوتا ہے، آپ کو اعتراض ہے، بینچ پر اعتراض ہے، چیف جسٹس صاحب کے کنڈکٹ پہ اعتراض ہے، تو اس کے لیے آئینی اور قانونی طریقے ہیں جسے اختیار کرنا چاہیے، لیکن جب آپ پبلک میں آ کر بات کرتے ہیں، پبلک فورم پہ بات کرتے ہیں اور برملا اعلان کرتے ہیں تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ حکومت دراصل ججز پر، عدالت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو 18ویں ترمیم میں ایک آرٹیکل 10A آئین میں شامل کیا تھا، مجھے بھی اعزاز ہے اس کو ووٹ دینے کا، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ہر شہری کو فیئر ٹرائل یعنی منصفانہ عدالتی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ تو ہم تو اس جو منصفانہ عدالتی کارروائی کا حق ہے اس کا بار بار اعادہ کر رہے ہیں کہ یہ جو عدالت ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ کیس ہے، آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، جو اس وقت عدالت میں زیر غور ہے، یہ اس پچھلے کیس کی اپیل اور یا اس کے اوپر کوئی سنی جا رہی ہے، درخواست سنی جا رہی ہے، جو کہ عدالت عالیہ نے 1 مارچ کو ایک فیصلہ دیا تھا الیکشنز کے حوالے سے۔ اب وہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بہت سنجیدہ سوال خود عدالت کے اندر سے اٹھے ہیں، اور ایک نہیں 4 ججوں نے وقتاً فوقتاً اس کو اٹھایا ہے اس کے اوپر، اور لہٰذا ہمارا اس پر اعتراض سے زیادہ کہ جی کسی انڈیویجول جج کے اوپر ہم کوئی اعتراض کریں، ہماری عدالت سے یہی استدعا رہی ہے۔ اگر آپ نے کارروائی دیکھی ہو پچھلے 3 دن میں، ہم نے چیف جسٹس سے یہ کہا ہے کہ آپ جو تمام سپریم کورٹ ہے اس کی اجتماعی دانش کو استعمال کرتے ہوئے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سوال ہی نہیں ہے، فیصلہ تھا، معذرت سوال یہ ہے ہی نہیں، آپ سے سوال تو یہی نہیں، آپ کا بالکل حق ہے، آپ فیئر ٹرائل مانگی، آپ ججز پر، چیف جسٹس پر، عدالت پر عدم اعتماد کا باقاعدہ برملا اظہار کریں، لیکن عدالت کے روبرو، عدالت کے اندر، عدالت کے فورم پر، پبلک فورم پر جب آپ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاسی تحریک چلائیں گے، نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر آپ اس کے بعد جواب دے دیجئے۔ سر کیا مطلب ہے بچو اس فیصلے سے، جو کرنا چاہو کرو، کھڑے ہو جاؤ، اور یہ فیصلہ آیا تو یہ پاکستان کی جو ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جاتے ہیں۔ سر کون؟ چیف جسٹس صاحب بینچ بنا رہے ہیں، 3 ججز کا یہ بینچ ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے نا؟ جی تو آپ غور کریں کہ پچھلے 4 سالوں میں یا 5 سال اب ہونے والے ہیں، کم و بیش 73 کیسز میں یہی 3 صاحبان تھے جن کا واضح جھکاؤ ہمیں پچھلی حکمران جماعت تھی پی ٹی آئی اس کی طرف نظر آتا ہے۔ 3 جو بہت سنجیدہ کیسز ہیں جو اس معاملے میں ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ توہین عدالت کے معاملے میں اس بینچ نے ایک بالکل الٹ طریقے کا رویہ رکھا جو ہمارے ساتھ تھا۔ نہال ہاشمی کو سینٹ کی سیٹ سے ڈسکوالیفائی کیا، ان کو 6 مہینے کی سزا دلائی، اور ان کا پولیٹیکل کریئر جو ہے اس کو سخت نقصان پہنچایا۔ طلال چودھری، دانیال عزیز۔ اب یہاں معاملہ یہ کہ اسی قسم کی جو گفتگو اس وقت ہوئی تھی وہ تحریک انصاف کے لیڈروں نے بھی کی ہے، لیکن ان کسی کو بھی اس طرح کی سزا کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ہماری جماعت نے کیا ہے۔ یہ وہی بینچ ہے، میں یاد کرا دوں، جنہوں نے 2018 میں سینٹ کے ہمارے امیدواروں سے نشان چھین لیا تھا، شیر کا جو مسلم لیگ نون کا نشان ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے، اور سب سے جو آئی تھنک حالیہ مہینوں میں جو بڑا سیریس معاملہ ہے وہ جو 63A کی تشریح اس بینچ نے کی ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے۔ پہلے ایک تشریح کی، پھر دوسری تشریح کی، اور اس جو الٹ تشریح ہے اس کے میں نے نتیجے میں آپ سے سب سے پنجاب کی پہلے یہی حکومت سوال کیا، معذرت آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے، سب سے پہلے میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ حکومت ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کنڈکٹ غلط ہے، آپ قانونی کارروائی ضرور کیجئے، عدالت کو اس طرح سر عام متون نہ کیجئے، اس کے وقار کو مجروح نہ کیجئے۔ اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ وہی عدالت ہے جس نے گزشتہ سال قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کو مسترد کیا تھا، سوموٹو جسٹس رادا بندیال صاحب نے سوموٹو ایکشن لیا تھا، نوٹس لیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں آپ کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ تو یہ بھی تو انہی جج صاحبان نے کیا تھا۔ جی تو آپ نوٹ کریں کہ ہم جو اس وقت اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، کسی جج کے بارے میں کوئی بھی
ذاتی گفتگو ہم نے نہیں، کوئی ذاتی الزام ان کی ذات پہ، ان کے فائنانسز پہ، ان کے اوور آل کانٹیکٹ میں نہیں. ہم تو صرف فیصلوں کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ جب کل دوبارہ عدالت اپنی کارروائی شروع کرے گی تو آپ دیکھیں تو گے سر کہ یہ نواز شریف جن صاحب، قانونی رستوں کا آپ اظہار کر رہے ہیں جی جی، اس پر کل عمل ہوگا. اب پی ڈی ایم کی طرف سے بھی واضح طور پر ہدایات آ گئی ہیں، تو جو قانونی راستے ہیں وہ کل عدالت میں اختیار کیے جائیں گے سر انشاءاللہ. نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں بچو جو کرنا ہو کرو، کھڑے ہو جاؤ، یہ فیصلہ مت آنے دو، سر یہ نہیں کیا ہے نہیں اس کا دیکھیے مطلب؟ انہوں نے ایک اپنا بیان دیا ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ عدالت کا راستہ موجود ہے کل، تو لہٰذا سب سے پہلے تو ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ عدالتی راستے کو تو آپ نواز استعمال کیا شریف جائے. صاحب تو کے وہ ہم بیان پر کل کیا کریں گے. تبصرہ کریں گے؟ آپ کے قائد ہیں، آپ نہیں مانتے ہیں اس بیان کو؟ انہوں نے اپنی پارٹی کو ایک رائے دی ہے، ہم سب اس کے پابند ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کوشش یہی ہے کہ پہلے قانونی راستہ آج آپ نوٹ کریں مگر سر ایسا کہ اس ہوا سے نہیں نا، پہلے آج قانونی راستہ اختیار نہیں کیا، پہلے آپ نے پبلک کا راستہ اختیار کیا، نواز شریف صاحب نے بھی، آپ کی پوری نہیں قیادت پی ڈی ایم نے ہم بھی. نے بہت کوشش کی ہے. آپ کو معلوم ہے پچھلے 3 دن میں کہ بار بار یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس جج پہ یا اس جج پہ اعتراض ہے. ہم نے تو اسی معاملے کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے کورٹ سے استدعا کی ہے، نہیں سر، آپ نے اور اب کہا ہے کئی درجن درجے فل کورٹ بنا دیں، ابھی بجائے آپ نے یہ کہ فرمایا ہم کہ یہی 3 انڈیویجول ججز، ججز پر اعتراض کریں. سر آپ ہماری نے ابھی نام لیا چیف جسٹس یہی نہیں 3 ججز، نواز شریف صاحب نے کہا یہی 3 ججز، تو آپ تو باقاعدہ ججز پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے تو بار بار یہ کہ جب ہماری درخواست نہیں سنی گئی، اور ہماری 2 درخواستیں نہیں سنی گئی، ایک تو جو ہماری ریکویسٹ تھی فل کورٹ کی، دوسرا جو 3 جماعتیں اس وقت حکومت میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس کیس میں شامل ہونے کا اجازت دی جائے تاکہ ہم بھی اپنا نقطہ نظر، آخر الیکشنز میں ہم عوام کے منتخب لوگ ہیں، ہمارے سٹیکس ہیں. مثلا پچھلی جو پنجاب اسمبلی تھی وہ سر بالکل آپ 2018 کے کے اسٹیک ہوں گے، انتخابات مگر میں بدترین دھاندلی کے نوٹس باوجود وہاں لینا، 161 سیٹیں تھی مسلم لیگ نون قانون کی، کے مطابق لہذا ہم نوٹس بہت لینا بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس میں. اور بینچ تشکیل دینا، یہ کس کا اختیار ہے سر؟ جی یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، اور انہی کے سامنے ہم نے استدعا کی. تو ہم سر نے یہ اختیار وہ باہر اپنا آ کر استعمال کریں اور آپ پبلکلی ان کو متون کریں، یہ اگر کوئی اور پارٹی کرتی تو آپ کیا کرتے اس کے ساتھ؟ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے جو اعلیٰ ترین جو اصول آئین میں طے کیے گئے ہیں فیئر ٹرائل کے، سب کو آواز اٹھانے کا موقع دینے کے، اور اس وقت جو 4 جسٹسز نے پچھلے فیصلے کے اوپر اپنے تحفظات اور فیصلے دے کر اظہار کیا ہے، اس کے بعد تو بہت ضروری ہو سر گیا ہے کہ پبلک عدلیہ اعلامیے میں آپ کے کہا گیا، اپنی ساکھ کو بحال کرنے آپ کے کے لیے اعلامیے میں کہا فل گیا کورٹ بنا دیں کہ اقلیتی فیصلہ جو ہے وہ اکثریتی فیصلہ جو ہے اس کو ماننے سے انکار کر کے اقلیتی فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب. یہ جو بینچ ہے اس کو سماعت ختم کر دینی چاہیے، یہ کیس ہے ہی نہیں. عدالت اس پہ سرکولر جاری کر چکی، اس میں جو فیصلے آئے اس پر اپنا موقف دے چکی، تو جو چیف جسٹس کی ثوابدید ان کا اختیار ہے، آپ اس میں مداخلت کر رہے ہیں اور پبلکلی کر رہے ہیں، یہ تو الزام ہے نا. اب اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ عدالت میں کریں. دیکھیے ہم چیف جسٹس اکیلے نہیں ہیں اس میں، ان سے پہلے کے تمام چیف جسٹس صاحبان جو ہیں، وہ ایک لمبی تاریخ ہے عدالتی کیسوں کی، فیصلوں کی، جس میں انتظامیہ کو یہ کہا گیا کہ جہاں آپ کی ثوابدید بھی ہے، وہ ثوابدید کسی ضابطے اور کسی سٹرکچر کے اندر استعمال ہوگی. تو ہمارا بھی محترم چیف جسٹس سے یہ مطالبہ بھی ہے اور توقع بھی ہے کہ وہ بھی جب اپنی ثوابدید کا استعمال کریں گے تو وہ بھی قانون کے تحت اور کسی ضابطے کے تحت ہوگا. اب اس پہ بہت گمبھیر سوال ہے بہتر سر کہ کیا ایک جوڈیشل فیصلہ جو عدالت میں 3 جسٹسز نے 2-1 کی میجورٹی سے دیا، کیا اس کو ایک سرکولر کے ذریعے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ یہ بہت ہی گمبھیر سوال ہے. تو سر اور یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کا اس کا مطلب یہ تو نہیں نا، انصاف کے معاملات میں جس طریقے سے وہ کیے جاتے ہیں
اس کو آبزرو کرنے کا اور اس پہ رائے دینے کا حق حاصل ہے، اور ہم وہ حق استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تو آپ پبلکلی کر رہے ہیں، اور اس کو بجائے یہ کہ آپ حکومت کی طرح بیہیو کرتے ہیں، آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں، ججز کے خلاف کارروائی کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بجائے پہلے آپ پبلک میں ایک پبلک اوپینین بنائیں اور اس کے بعد کسی کارروائی کی طرف جائیں یا نہ جائیں، ایک پبلک اوپینین بنا کر آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اس معاملے کو۔ سر اگلا سوال، آپ نے جب بائیکاٹ کر دیا، آپ بینچ کو ہی نہیں مانتے تو فیصلے کو کیا تسلیم کریں گے؟ اب اگر کل یہ کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی الیکشن کرائیں، فوراً کرائیں، 90 دن میں نہیں ہو سکتے، آپ 100 دن میں کرائیں، 120 دن میں کرائیں، سر حکومت مانے گی؟ جی ہم تو عدلیہ کے فیصلوں کے پابند ہیں، اور انشاءاللہ اگر وہ فیصلہ آئین کے مطابق ہوا تو اس کو ہم بالکل مانیں گے، کیوں نہیں مانیں سر گے؟ آئین کی لیکن تشریح تو سپریم کورٹ کرے گا، تو جو فیصلہ ہوگا وہ آئین کے مطابق ہی ہوگا۔ نہیں جی، یہی تو مسعود صاحب میری آپ کے توسط سے، آپ کے ناظرین سے استدعا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، ابھی تک ہم نے پاکستان کے 75 سالوں میں سپریم کورٹ کی طرف سے بڑے بڑے بھیانک فیصلے دیکھے ہیں جنہیں آپ آئین کا یا قانون کا درجہ نہیں دے سکتے۔ مثلا ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 63A میں سپریم کورٹ نے لٹرلی آئین کو خود دوبارہ لکھ دیا ہے، جو کہ مقننہ کا اختیار ہے، منتخب عوامی نمائندوں کا اختیار ہے۔ تو جب کورٹ کے کانڈکٹ کے اوپر بہت سیریس سوال ہیں، میری ابھی بھی میں پھر اگرچہ میں دہرا چکا ہوں، میں پھر دہراتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ایک سیٹ آف ججز کے اوپر اعتراض کیا جائے، چیف جسٹس صاحب سے ہماری استدعا ہے کہ وہ فل کورٹ بنا دیں اور اس کی کورٹ کی اجتماعی دانش پر بھروسہ کریں، تاکہ سر وہ ان کی ثوابدید ہے، جو فیصلہ ہے اس کی ویلیو، یہی بات میں بھی اگر ویلکم آپ کے کرتا ہوں سر ناظرین نے آپ کے اس سنی ہے مطالبے کہ کو، یہی مگر فل کورٹ اگر یہ کا کورٹ کے مطالبہ جو اندر، ہے یہی نواز شریف نے بھی کیا ہے۔ سر کورٹ انہوں کے نے کہا اندر کہ ہو، فل کورٹ بنائیں تاکہ ہم اس پر جو اس کا فیصلہ آئے گا اس کو سبب تسلیم کریں گے۔ سر یہ جو سب سیٹ ہے ججز کا، نہیں سر آپ نے ان کے کنڈیشن رکھ دی ہے، کانڈکٹ کے اوپر معذرت بہت آپ سیریس نے سوالات۔ کنڈیشن رکھ دی ہے کہ ہم اس بینچ کو ہی نہیں مانتے تو فیصلہ کیسے مانیں گے؟ نواز شریف صاحب نے بارملا کہا کہ جی نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کل جب عدالت لگے گی تو پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کے اوپر حکومت کی اپنی قانونی رائے جو ہے عدالت میں وہ پیش کریں گے، اور وہ ہم اس کو پری جج نہیں کر سکتے۔ سر یہ لیکن نارمز کہ وہ رہے ہیں کل اور یہ عدالت، طریقہ کار ہے، اگر آپ جج کے کنڈکٹ پر اعتراض کریں یا اس پر عدم اعتماد کا اظہار کریں تو یہ جج کی مرضی ہے کہ وہ بینچ میں بیٹھے یا اٹھ جائے۔ اگر یہ ججز نہیں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں تو آپ کو نارمز اور قانون کے مطابق قبول کرنا ہوگا؟ جی اب ہم اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی فوری طور پر کوئی اپیل فائل کریں گے، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کھل کر ہم اس کا اظہار کریں گے، اور تمام جو سیاسی جماعتیں جنہیں محترم چیف جسٹس نے موقع نہیں دیا اپنی بات کرنے سر کا، اپیل اس کہاں کر کیس میں سکتے ہیں شامل ایسے ہونے میں جب چیف جسٹس سوموٹو سن رہے ہوں، اپیل کہاں کر سکتے ہیں؟ جی تو یہی تو سوال ہے جس کے نتیجے میں پھر مقننہ نے پچھلے ہفتے اس پر بڑی اہم اور تاریخی قانون سازی کی ہے جی کہ جہاں سو موٹو ہے، جہاں فرسٹ ہیئرنگ ہو رہی ہے کسی بھی معاملے کی، تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل نہیں ہو سر سکتا، وہ تو کہیں ابھی نہ کہیں قانون اس کی سازی ہوئی نہیں، اپیل ہونی پڑے گی۔ ابھی تو وہ قانون سازی ہوئی نہیں، جب وہ ہو جائے گی تو پھر اس پہ بات کریں گے، ابھی تو ہوئی نہیں وہ قانون سازی۔ جی تو دیکھیے ابھی تو صرف یہ نہیں کہ یہ کل ہی سارے معاملات کا فیصلہ ہو جی جائے گا، کل ہم اس ایشو پہ مجھے امید ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں سینر ہیڈز ول پریویل، کہ جو موجودہ صورتحال عدالت کے اندر سے اٹھ رہی ٹھیک، ہے، جس میں 4 ججز نے براہ راست چیف جسٹس کے اچھا سو موٹو کے استعمال کو غیر سر قانونی مجھے قرار واضح دے طور پر دیا ہے آخر میں اپنے بتا دیجئے، فیصلوں میں۔ ہاں، یہ عدالت تو وہ سنتی ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، فیصلہ دے دیتی ہے، الیکشن کرانے کو تیار ہو جائیں گے جو بھی تاریخ دیتی ہے عدالت؟ جی دیکھیے یہ سب ہائپوتھیٹیکلز ہیں، ہم قیاس آرائی کر رہے ہیں۔ کل جب عدالت لگے گی اور اٹارنی جنرل پاکستان اپنی اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو بھی تحفظات اور اعتراضات ہیں وہ اٹھائیں گے، اس کے بعد پھر حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کرے گی۔ بہت شکریہ، بہت